نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ظلموا بها پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 13 آیات نمبر 103 سے 108 تک. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آیتوں کے ساتھ الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کو، فظلموا بها، پھر انہوں نے ان آیتوں کے ساتھ ظلم کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ لیجئے کہ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہو، بھیجا گیا ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، لائق فائق اور شایع نشان یہ ہے کہ نہ کہو اللہ کی طرف سے مگر سچ اور حق. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لایا ہوں. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. قَالَ إِنْ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہو تو اسے پیش کر دے اگر آپ سچے ہیں. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اژدہا بن گیا، مبین واضح طور پر. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور نکالا اپنا ہاتھ تو یکایک اسی وقت سفید آنے لگا دیکھنے والوں کو. سورہ اعراف میں قصص اور واقعات کے حوالے سے یہ چھٹا واقعہ ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور قدر تفصیل سے بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیگر انبیاء کی بنسبت علیہم السلام کی بنسبت زیادہ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل شرارت، خباثت اور حد درمی میں، ضد میں معروف اور مشہور ہے. دوسری طرف فرعون جیسے ظالم جابر حکمران سے مقابلہ تھا، جس کا اعلان یہ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی. بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت انعامات کی ہے، بہت احسانات کی ہے.
بلکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی بار بار اپنی نعمت وہ یاد دلاتا بھی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آیت نمبر 103 میں ثم کا لفظ آیا ہے. کلام عربی میں ثم تراخی کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ پھر اور پشتو میں بیا، اور مطلب یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد یا ان کے قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات و معجزات لے کر فرعون اور اس کے قوم کی طرف بھیجا. اور آیات سے مراد تورات بھی مراد ہو سکتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی معجزات بھی مراد ہو سکتی ہے. فرعون تو مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو فرعون تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا نام مصعب تھا، جبکہ تفسیر قرطبی نے اس کا نام قابوس لکھا ہے. اور آیت مذکورہ میں فَظَلَمُوا بِهَا میں ہا ضمیر آیات کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے ہمارے آیات پر ظلم کیا. آیات الہیہ پر ظلم کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے آیات الہیہ کی قدر نہیں کی، عمل نہیں کی، شکر کی بجائے کفر اختیار کیا، ایمان کی بجائے شرک اختیار کیا. کیونکہ ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محل، کسی چیز کو اس کے محل اور موقع کے خلاف استعمال کرنے کا نام ظلم ہے. اور پھر آیت کے آخر میں بطور تنبیہ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، یعنی دیکھ لو تو صحیح کہ پھر ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. مقصد یہ ہے کہ ان بدبختوں کے حالات پر غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرو. آیت نمبر 103 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور آیات نمبر 104 میں منصب نبوت کا تقاضا بیان فرمایا کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. فرمایا کہ میرے منصب نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کروں مگر حق اور سچ بات، کیونکہ میں منصب نبوت میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اور تمام انبیاء علیہم السلام خیانت بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اور ناحق بات کرنا، خلاف حقیقت گفتگو کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو منصب نبوت کے ساتھ مناسب اور ملائم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بات پر یقین کرو، میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ بھول سکتا ہوں، نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا قد جئتکم بآیت من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل،
یعنی صرف یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، بلکہ میرے دعوے پر دلائل بھی موجود ہے اور میرے پاس معجزات بھی موجود ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے بات سنیں، مانیں، عمل کریں، بنی اسرائیل کو اس مصنوعی غلامی سے نجات دے۔ اور آیت نمبر 106 میں فرعون نے کہا ان کنت جئت علی بینۃ ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، اگر آپ واقعی معجزہ لے کر آئے ہو تو پیش کرو۔ اور اب یہ معجزہ پیش کرنا یہ فرعون کا مطالبہ ہے، اور آیت نمبر 107 میں فرعون کے مطالبے پر معجزہ کے ظہور کا ذکر ہے۔ فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا۔ ثعبان اژدہا کو کہتے ہیں، اور اس کی صفت مبین فرمایا، ثعبان مبین فرمایا کہ لاٹھی سے سانپ بننا کوئی اندھیرے میں نہیں تھی، یا کسی ایک فرد دو فرد کے سامنے نہیں تھی، کسی گوشے پردہ میں نہیں تھی، بلکہ یہ واقعہ فرعون کے دربار میں سب کے سامنے پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ بعض روایات میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جب لاٹھی سے اژدہا بن گیا تو اس اژدہا نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا تو وہ گھبرا کر تختی شاہی سے کود پڑا، نیچے گرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پناہ لی۔ اور تفسیر کبیر میں ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دربار کے ہزاروں آدمی اس دشت اور وحشت سے مر گئی۔ آیت نمبر 108 میں دوسرے معجزے کا ذکر ہے۔ دوسرا معجزہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، نزع کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے نکالنا قدر سختی سے، اور نکالا کہاں سے؟ یہ ہاتھ تو ایک جگہ پر ہے کہ ادخل یدک فی جیبک، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اور دوسری جگہ پر ہے وَضْمُمْ یدک فی جیبک، جس کا معنی یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دبا دو۔ ہاتھ کا نکلنا گریبان سے ہو، بازو سے ہو، جہاں سے بھی ہو، لیکن فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بیضاء کا معنی ہے سفید، اور ہاتھ کا سفید ہونا چونکہ کبھی مرض کے اساس اور بنیاد پر بھی ہوتی ہے، برس جس کو کہتے ہیں، ابرس، برگا، اس لیے دوسرے آیت میں واضح کر دیا کہ من غیر سوء، معنی یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی سفیدی کسی بیماری کے سبب نہیں تھی۔ اور تفسیر قرطبی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ سفیدی صرف سفیدی نہیں تھی، بلکہ اس سفیدی کے ساتھ وہ روشنی بھی تھی۔ للناظرین کا لفظ اس جگہ بڑھا کر اس روشنی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ایسی روشنی تھی کہ اس نے دیکھ
اس کے دیکھنے کے لیے ناظرین جمع ہوئی۔ اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی جلد 9 صفحہ نمبر 21 میں لکھا ہے کہ بیضا بیاضن نورانیا غلب شعاعہ شعاع الشمس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا اس وقت اتنا روشن ہو گیا تھا کہ اس کی شعاعیں سورج کی شعاعوں پر غالب آ گئی۔ بہرحال فرعون کے مطالبہ پر 2 معجزات دکھلائے، ایک لاٹھی کا اژدہا بننا اور دوسرا ہاتھ کو گریبان میں یا بغل میں ڈال کر نکالنے کے بعد ایک ید بیضا روشن منور ہاتھ ہونا، سفید ہونا، یہ بھی معجزہ تھا۔ پہلا معجزہ فرعون سمیت سرداروں وڈیروں وزیروں نااہل مشیروں کے اور مخالفین کے لیے ایک ترغیب تھی، وہ ڈرانے کے لیے تھی۔ جو لاٹھی تھی اور اژدہا بن گیا، یہ ان منکرین فرعونی طبقے کو ڈرانے کے لیے تھی۔ فرعون کے دربار میں جو نااہل نالائق ناجائز مشیر تھے اور فرعون کی رعونت اور فرعونیت کو خاک میں ملانا مقصود تھا، ڈرانا مقصود تھا۔ اور دوسرا معجزہ ترغیب تھی، قریب لانے کے لیے، جس میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک نوری ہدایت تھا، نوری ہدایت ہے۔ اس کا اتباع کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں تمہارے فلاح ہے، کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا